الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس سے پہلے واقعہ معراج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جیسی عظمت اور معراج جیسی نعمت عطا فرمائی. واقعہ معراج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ اصل عجز سے بنا، عین جیم زا، اور عجز کے معنی ہوتے ہیں عاجز ہونے کے، اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو عقل جو ہے جس کے سمجھنے سے عاجز ہے. بات میری سمجھ میں ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ بنا ہے عجز، اور عجز کے معنی ہے عاجز ہونا، اور معجزہ کے معنی آتے ہیں کہ جو بات عقل سمجھ نہ پائے، عقل کے اندر سمجھ میں نہ آئے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. واقعہ معراج کے تعلق سے محدثین کے درمیان اختلافات ہیں. کیوں اختلافات ہیں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے عقل کو لگایا، جس کی بنیاد پر وہ اس اختلاف میں پڑ گئے. اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی معجزات ہیں، انبیاء کی جو بھی معجزات ہیں، وہ عقل میں سمجھ میں نہ آئے وہی معجزہ ہے. بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا گیا تھا، اب وہ ایک ڈنڈے کی شکل میں تھا، ایک لاٹھی کی شکل میں تھا. اب یہ بات عقل میں کیسے آ سکتی ہے کہ ایک ڈنڈا جب اس کو زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ سانپ بن جائے؟ عقل تو اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن معجزہ کہتے ہی ہیں اسی کو جو عقل میں بات نہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ
کہ واقع معراج یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر سوار ہو کر کے جانا اور چند ہی لمحات میں وہاں پہنچ کر کے اور آپ کا تمام انبیاء کی امامت کرنا اور پھر انبیاء کی امامت کے بعد آپ کا جو ہے آسمان دنیا کا سفر ہونا اور پھر پہلے آسمان سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک جانا اور پھر سدرۃ المنتہا سے اللہ کے بارگاہ میں آپ کا جانا اور اللہ کا دیدار کرنا. اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اپنے عقل سے اپنے دماغ سے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا. میرے بھائیو بزرگوں عزیز و دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو خود بیان کیا تو ہمیں زیادہ تصدیق کی ضرورت بھی نہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ہمیں خبر دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کی کلام میں کہیں بھی کسی طریقے کا جھوٹ یا کذب کا شمول نہیں ہو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا اور رات پر حضرت جبریل کے ہمراہ آپ وہاں گئے اور پھر نبیوں کی امامت کی. جب نبیوں کی امامت سے فارغ ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے کتابوں کے اندر 3 قسم کے پیالے آپ کے سامنے پیش کیے. دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، شراب کا پیالہ، کہ آپ اس کو نوش فرمائیں. حضرت جبریل نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. جب حضور نے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی فطرت کو چنا. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز و دوستوں، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پیالے کو پینے کے بعد آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا اور پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام. اسی طریقے سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں پچھلے ایشو میں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور تمام انبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا کہا. اور جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر ایک رف نامی چیز بچھائی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، سوار ہو جائیں اور وہ چیز آپ کو اللہ کے پاس لے کر جائیں. محدثین نے لکھا ہے کہ رف اس کی شکل ایسی تھی جیسے کہ کوئی قالین ہوتی کہ انسان اس قالین پر کھڑا ہو جائے اور وہ قالین اڑ کر جو ہے اوپر آسمان کی طرف اوپر چلی جائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے سدرۃ المنتہا، لیکن جب حضور کو اس پر سوار کر دیا گیا تو اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کر لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری پڑاؤ میرا ہی ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور پھر اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل. کسی نبی کو خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوئی
جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی نبی نے اللہ کے دیدار، اللہ کا دیدار انہیں حاصل نہیں ہوا. ہاں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے انہوں نے درخواست کی تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، البتہ ہوا بھی ویسا ہی کہ بے ہوش ہو گئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوا. اور قرآن بتاتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد قرآن کہتا ہے آواز آئی ثم دنا فتدلی، کہ حضور کچھ دور پر کھڑے تھے، آواز آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے. پھر حکم ہوا اور قریب ہو جائیے، حضور اور قریب ہوئے. پھر حکم ہوا اور قریب ہو جائیے. کیوں؟ آج تو اللہ اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہوئے. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ رہ گیا تھا خدا کا، وہ اتنا رہ گیا تھا جیسے کہ دو کمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان. اور جب اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو قریب ہونے کے بعد پوچھا کہ محبوب میرے پاس آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ ارے آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ کوئی تحفہ تو لائے ہی ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے پاس تو تمام چیزیں موجود ہیں، آپ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. محتاج تو ہم ہیں، ضرورت ہمیں ہے، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں. ہاں میرے اللہ، اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میں آپ کے پاس میں جو تحفہ لے کر آیا ہوں وہ یہ لے کر آیا ہوں کہ میری تمام مالی عبادتیں، میری تمام بدنی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے. میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میری تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب تیرے لیے. ہم لوگ تحیات پڑھتے ہیں، یہ اسی کا پہلا جملہ. اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے ان کلمات کو سنا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی جی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کا سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو. ہم میں سے کسی کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا خط آیا کہ فلاں شخص کو ملنا ہے. وزیر اعظم نے اس کا نام لے کر کے اس کا نام لکھوا کر کے ڈی ایم کے پاس بھیج دیا خط کہ آپ کے شہر کے فلاں شہری کو فلاں تاریخ میں میرے پاس بھیج دیجیے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. آدمی کتنا خوش ہوگا، خوشی کے مارے پاگل ہو جائے گا کہ وزیر اعظم نے میرا نام دیا،
میرے نام خط بھیجا ہے۔ اب وہ آدمی جب جا کر کے وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا اور وزیر اعظم سے گفتگو ہوگی، تو یہ بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی بات چھوڑ کر کے دوسروں کی بات کرے گا؟ اپنی مصیبت نہ بتائے بلکہ دوسروں کی مصیبت بتائے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ انسان یہی سوچے گا کہ میں جب تک زندہ ہوں، آج موقع ملا ہے، ساری پرابلم آج ہی سالو کر لیتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کہتے کہ جو مانگنا وہ مانگو اور جس چیز کی ضرورت ہو آج تم کہہ دو گے، میں لکھ کے دے دوں گا کہ پوری زندگی جب تک یہ انسان زندہ رہے گا اس کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی، وہ آدمی کہے گا ہاں بھیا ہمارا یہ گھر کھانا کروا دیجیے، جب تک ہم زندہ رہے گا پینشن ملتی رہے، ہم بیمار ہو تو دوا ملتی رہے، اور رہنے کا انتظام نہ ہو تو گھر مل جائے، کھانے کا انتظام نہ ہو تو کھانا مل جائے، آدمی اپنا ہی سوچتا ہے۔ لیکن واہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا پوچھنے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، اور آپ کو اس امت کی کتنی فکر تھی۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ امت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں اور خدا پوچھ رہے ہیں کیا لائے ہو؟ کہہ رہے ہیں مالک کسی چیز کی آپ کو حاجت نہیں ہے، تمام میری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب آپ کے لیے ہیں، اور اوپر سے جواب یہ ہو رہا ہے کہ نبی جی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنا ہی کریڈٹ خود نہیں لیا بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بھی اس کا کریڈٹ دیا۔ اللہ میاں صرف سلامتی مجھ پر ہی نہیں، السلام علینا، سلامتی ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ اے حضور کہہ دیتے السلام علیہ، سلامتی مجھ پر ہی نہیں، حضور کو فکر تھی اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر تھی۔ اور جب حبیب اور محبوب کے درمیان یہ کلمات کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، برملا فرشتوں کی زبان سے یہ کلمات صادر ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، اللہ کی برکت آپ پر ہو۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں خالی ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ہمارے امتیوں کو بھی شامل کیجئے، ہمارے اپنے نیک بندوں کو بھی شامل کیجئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی کی دو دعا ہے، یہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ میری امت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور فرشتوں نے اس کلمات کو جب سنا ہے تو ان کی زبانوں سے یہ نکلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ میرے بھائیو بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بہت سی چیزوں کا نظارہ کرایا، بہت سی چیزیں آپ نے دکھائی گئی۔ میں نے وہ واقعات مجھے چاہیے تھے شروع میں بیان کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کے اندر جنت و جہنم کا بھی معائنہ کیا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا اور جہنم کے عذاب کو بھی آپ نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزر ہوا کہ وہ لوگ اپنے ناخن سے اپنے پیٹوں کو چیر رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سودی مال کھاتے ہیں، سود کا پیسہ، بیاج کا پیسہ۔ ایک جماعت کے پاس سے اور گزر ہوا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی عذاب میں۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تو موجود ہیں لیکن غیر محرموں کو یہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بیویوں کی موجودگی میں یہ غلط کام کرتے ہیں، غلط عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ پڑتے ہیں۔ امت کا غم، امت کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھی بلایا تو حضور نے اپنا آپا نہیں کھویا، اپنی امت کو آپ نہیں کھویا۔ اور پھر واپسی پر سب سے عزیز نعمت آپ یاد رکھیے، بڑی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ تمام احکامات، یعنی جو بھی چیزیں زکوٰۃ فرض ہوئی تو جبریل لے کر آیا، حج فرض ہوا تو جبریل احکام لے کر آیا، لیکن یہ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سے اس میں جبریل کو بھی شامل نہیں۔ پتہ چلا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، خدا کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ یہ نماز میں اپنے محبوب کی امت کو دوں اور جبریل کو جو ہے بیچ میں رکھ۔ براہ راست جبریل کو ہٹا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نماز کا یہ حکم ملا ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی امت میں فرض ہوئی ہے، بلکہ بقیہ جتنی بھی امتیں رہی ہیں ہر امت میں نماز کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے۔ روزہ ہر امت میں رہا، 50 نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کے حکم کو لے کر کے آپ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ آپ کو ملا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہے۔ کہنے لگے ہاں نماز کا تحفہ ملا۔ فرمایا کتنی نمازیں پڑھی؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے، جائیے تخفیف کریں، ہلکا کرائیے۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ میری امت کے اوپر اس سے کم نمازیں فرض تھی لیکن انہوں نے ادا نہیں۔ حضور گئے اور جانے کے بعد اللہ سے درخواست 40 نمازیں، 40 سے 30 ہوئی، 30 سے 20 ہوئی، 20 سے 10 ہوئی۔ بار بار یہ آنا جانا لگا رہا مستقل۔ اللہ کے نبی جاتے آتے جاتے آتے، جب 10 ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تو 10 رکعت 10 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیج دیا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے اور کہنے لگے اے اللہ اس میں بھی کچھ کمی کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس کو 5 کر دیجئے، لیکن آپ یاد رکھیے آپ اپنی امت کو کہیے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ لیکن اپنی امت سے کہنا کہ نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کا حکم لے کر آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملا، وہ تو اور کم کرا دی گئی، اور بلکہ میں اپنے تخیل میں یوں نہ کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً تخفیف نہیں کرا رہے تھے، بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیج رہا ہوں کہ میں نے خدا کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں ان نگاہوں کا دیدار کر رہا ہوں جن نگاہوں نے خدا کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تخفیف نہیں کرانا چاہ رہے تھے، 5 مرتبہ آنا جانا ہوا۔ اگر حضور کو انہوں نے کلام نہ کیا ہوتا تو حضور واپس ہو جاتے، لیکن 5 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، 5 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، اور 5 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور 5 مرتبہ دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا دیدار کیا کہ کم سے کم میں نے خدا کا دیدار نہیں کیا، لیکن جن نگاہوں نے خدا کا دیدار کیا ہے ان نگاہوں کا تمہیں دیدار کیا۔ پھر میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر کے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی، جیل چکے تھے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں اور میں یہ کہوں کہ اللہ میاں اس میں بھی آپ، حالانکہ امت تو یہ چاہتی ہے کہ نمازیں نہ دیں۔ آج امت کو نماز کا مطلب، نماز کا مقصد اور نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت نہیں معلوم ہے، اس لیے آج امت نماز سے دور ہے۔ اذان ہوتی ہے، امت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے میرے پیارو، نماز اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدہ ظاہری اعتبار سے تو وہ زمین پر کر رہا ہے، حالانکہ وہ سجدہ خدا کے قدموں میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ نماز کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بندہ نماز کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے تو فرمایا کہ ایسی اس کے دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ ہو کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں خدا کو تو نہیں دیکھ پا رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کے دل کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے، ابھی 2 منٹ بچا ہو، یہ گھڑی صحیح اس وجہ سے اس گھڑی سے انشاءاللہ بات کم سے کم، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بالکل الٹا ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کیا بکا، کتنا بکا، کتنا مال بچا ہے، گھر میں کون بیمار ہے، گھر میں کیا ہوا، السلام علیکم، رکعت نہیں پتا، امام صاحب نے غلطی کر دی، تم مقتدی کو رکعت نہیں پتا رہتی ہے کتنی رکعت، میں قسم کھا لوں تو میں خانس نہیں ہوں، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ آج امت کی نماز کا مسئلہ اتنا زیادہ گر چکا ہے، آج امت کے دل و دماغ سے نماز کی اہمیت اتنی ختم ہو چکی ہے کہ آج امت کو امام کے پیچھے اگر امام نہ ہوتا تو اس کو اپنی نمازیں کے بارے پتہ نہ ہوتا۔ کسی کو یہ بات
کسی کے اندر کبھی یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کسی عالم سے کہوں کہ مولانا مجھے میری نماز سن لیجئے، میں نماز صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا؟